محترم ناظرین کرام اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ انڈین چینل کے پروگرام میں، اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج خطبہ فدق کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایام فاطمی ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے مصائب، ان کے تکالیف کو یاد کر کے ہم لوگ اشک بہا رہے ہیں۔ ایسے میں بہت سے علماء کرام اور تمام بزرگ کہتے ہیں کہ خطبہ فدق جو جناب فاطمہ زہرا نے دیا تھا دربار میں، اسے پڑھنا ضروری ہے اور اس کا مقصد سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نے پہلا حصہ پیش کیا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ آپ ان میں سے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سبسکرائب کر لیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیں۔ چلیے اب دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں، اب تمہارا یہ خیال ہے کہ رسول کی میراث میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا تم لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہو؟ اور اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ یہ بات تمہارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں۔ مسلمانوں، کیا میں ارث میں محرومی پر مجبور ہوں؟ وراثت میں محرومی پر مجبور ہوں؟ اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا اللہ کی کتاب میں ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ کیا تم نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو ترک کیا اور اسے پس پشت ڈال دیا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، اور یحییٰ بن زکریا کے ذکر میں فرمایا، جب انہوں نے خدا سے عرض کی، پس تو مجھے اپنے فضل سے ایک جانشین عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ نیز فرمایا، اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور فرمایا اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ نیز فرمایا، اگر مرنے والا مال چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ اس کے باوجود تمہارا خیال ہے کہ میرے باپ کی طرف سے میرے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ ورثہ اور نہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ۔ کیا اللہ نے تمہارے لیے کوئی مخصوص آیت نازل کی ہے جس میں میرے والد گرامی شامل نہیں ہیں؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ مختلف دین والے باہم وارث نہیں بن سکتے؟ کیا میں اور میرے والد ایک ہی دین سے تعلق نہیں رکھتے؟ کیا میرے باپ اور میرے چچا زاد سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں یہاں پر سے زیادہ تم قرآن کے عمومی اور خصوصی احکام کا علم رکھتے ہو؟ لے جاؤ میری وراثت کو اس آمادہ سواری کی طرح جس کی مہار ہاتھ میں ہو۔ تمہارے ساتھ حشر میں میری ملاقات ہوگی، جہاں بہترین فیصلہ سنانے والا اللہ ہوگا اور محمد کی سرپرستی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور عدالت کی وعدہ گاہ قیامت ہوگی۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو باطل پرست خسارہ اٹھائیں گے، اس وقت ندامت سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ پھر انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے بزرگوں اور ملت کے بازوؤں اور اسلام کے نگاہ بانوں، میرے حق میں اس حد تک تساہل، مجھے میرا حق دلانے میں اتنی کوتاہی کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کے رسول اور میرے پدر بزرگوار یہ نہیں فرماتے تھے کہ شخصیت کا احترام اس کی اولاد کے احترام کے ذریعے برقرار رکھا جاتا ہے؟ کس صورت سے تم نے بدعت شروع کر دی اور کتنی جلدی اندر کی غلاظت
बाहर निकल आई। हालांकि तुम मेरी कोशिशों में ताउन कर सकते थे और मेरे मुतालबे की ताईद और हिमायत कर सकते थे। क्या तुम्हारा ये गुमान है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा हम पर कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती? उनकी रहलत अजीम सानिया है जिसकी दराज कुशादा, इसका शगाफ इतना चौड़ा है जिसे भरा नहीं जा सकता। उनकी रहलत से ज़मीन पर अंधेरा छा गया, ने सूरज और चाँद को ग्रहण लग गया, सितारे बिखर गए, उम्मीदें यास में बदल गईं और पहाड़ शिकस्त और रेख्त से दो चार हो गए। हुजूर की रहलत के मौके पर न तो हरम रसूल को तहफ़्फ़ुज़ मिला और न ही हरमत रसूल का लिहाज रखा गया। बखुदा ये बहुत बड़ा हादसा था और अजीम मुसीबत थी। न इस जैसा कोई दिल खराश वाक़या कभी पेश आया, न इतनी बड़ी मुसीबत वाक़ई हुई। अल्लाह की किताब ने तो इसका ऐलान पहले कर दिया, जिसे तुम अपने घरों में बुलंद और धीमी आवाज़ में खुशहाली के साथ तिलावत करते हो। ऐसा ऐलान जिससे साबिका अंबिया और रसूल को दो चार होना पड़ा, जो एक हतमी फ़ैसला और कतई हुक्म है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो बस रसूल हैं, उनसे पहले और भी रसूल गुज़र चुके हैं। भला अगर ये वफ़ात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे? जो उल्टे पाँव फिर जाएगा वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और अल्लाह शुक्रगुजारों को अनकरीब जज़ा देगा। तुमसे उम्मीद थी ए कबीले के फ़र्जंदो, मेरे बाप की मीराज मुझसे छीनी जाए और तुम सामने खड़े देख रहे हो। मेरी आँखों के सामने भरे मजमू और महफिलों के सामने मेरी दावत तुम तक पहुँच चुकी है। मेरे हालात से तुम आगाह हो और तुम तादाद, इस्तेदाद, सामान हर्ब और क़ुव्वत में कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारे पास काफ़ी असलहा और दिफाई सामान मौजूद है। मेरी पुकार तुम तक पहुँच रही है और चुप साधे हुए हो। मेरी फरियाद तुम सुन रहे हो और फरियाद रसी नहीं करते हो, हालांकि बहादुरी में तुम्हारी शोहरत है और खैर व सलाह में तुम मारूफ़ हो। तुम वो बरगज़ीदा लोग हो जो हम अहले बैत के लिए पसंदीदा लोगों में शुमार होते हैं। अरबों के ख़िलाफ़ जंग तुमने लड़ी, अज़ियत और सख्तियाँ तुमने बर्दाश्त की, दीगर अक़वाम के साथ नबर्द आज़मा तुम हुए, जंगजुओं का मुकाबला तुमने किया। तुम हमेशा हमारे साथ और हम तुम्हारे साथ रहे और तुमने हमारे अहकाम की तामील की है, यहाँ तक जब हमारे ज़रिए इस्लाम अपने महवर में घूमने लगा और उसकी बरकतें फरामा हो गईं। शिर्क का नारा दब गया, झूठ का ज़ोर टूटा, कुफ्र की आग बुझी, फितने की आवाज़ दब गई और दीन का निज़ाम मुस्तहकम हो गया। तो अब हकीकत वाज़ा होने के बाद मुतहय्यर क्यों हो? हकीकत आश्कार होने के बाद पर्दा क्यों डालते हो? पेश कदमी के बाद पीछे क्यों हट रहे हो? ईमान के बाद शिर्क के मुर्तकिब क्यों हो रहे हो? क्या तुम ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जो अपनी कसमें तोड़ते हैं और जिन्होंने रसूल को निकालने का इरादा किया था? उन्हीं लोगों ने तुमसे ज़्यादती में पहल की, क्या तुम उनसे डरते हो? अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि तुम राहत तलब हो गए हो और जो शख्स उमूर ममलिकत चलाने का ज़्यादा हकदार था उसे तुमने नज़रअंदाज कर दिया। तुमने अपने लिए कुंज आफ़ियत तलाश कर लिया और तंग दस्ती से निकल कर तवंगरी हासिल कर ली। तुमने ईमान की जो बातें याद की थी उन्हें हवा में बिखेर दिया और जिस ताम को गवारा समझ कर निकल लिया था उसे निकाल फेंका। अगर तुम और ज़मीन में बसने वाले सब कुफ़रान नेमत करें तो भी अल्लाह बेनियाज और लायक हम्द है।
جو کچھ میں نے کہا وہ اس علم کی بنیاد پر کہا جو مجھے حاصل ہے، اس بے وفائی پر جو تمہارے اندر رچ بس گئی ہے، اس عہد شکنی پر جسے تمہارے دلوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ میری یہ گفتگو سوزش جان تھی جو ہوش میں آ گئی، اور غم و غصے کی آگ تھی جو بھڑک اٹھی، اعضاء و جوارح کا ساتھ چھوڑ دینے کی نکاحت تھی، سینے کا درد و علم تھا اور حجت تمام کرنا چاہتی تھی۔ اقتدار کے اونٹ کو سنبھالو، اس پر پالان کس لو، مگر یاد رکھو کہ اس کی پیٹھ مجروح اور پاؤں کمزور ہیں، دائمی آر و ننگ اس کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہوگی اور ساتھ ابدی آر و ننگ ہوگا۔ اس آتش سے وابستہ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے، جس کی تپش دلوں تک پہنچتی ہے۔ تمہارا یہ سلوک اللہ کے سامنے ہے، ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے، اور میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والا ہے۔ تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، ہم بھی اپنا عمل انجام دیں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین اکرام، یہاں پر یہ خطبہ تمام ہوتا ہے قرآن کی اس آیت کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کافروں سے بات کرتا ہے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے بھی یہی کہا۔ انہوں نے بھی اس وقت جو ہمارے آقا امام زمانہ آقا امام مہدی ہیں، جناب فاطمہ نے بھی اپنے فرزند کو اپنے مشکل وقت میں پکارا تھا۔ اس پورے خطبے فدق سے جس کا ایک مختصر حصہ وراثت پر ہے، باقی تو سارا حصہ جو جناب فاطمہ نے فرمایا وہ مختلف چیزوں پر، امر و نہی پر ہے۔ اس سے ہم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں وقت کے امام کا دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی ان پر الزام دے، جو کچھ کہے، تو اس کا ہمیں دفاع کرنا ہے۔ ہمیں ظالم کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہے، ہمیں اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھانا ہے۔ اور جو جناب فاطمہ کی خواہش تھی، جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہاں پر یہ خطبہ فدق تمام ہوتا ہے، اور ایام فاطمی کے 2-4 دن رہ گئے ہیں۔ مجلسوں میں جائیں، شامل ہوں، گھریا ازاری کریں جناب فاطمہ کو، اور وقت کے امام کو ان کی جد ماجدہ کا پرسہ دیں۔ بس یہاں تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، تاکہ وہ آئیں اور تمام ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دیں۔ اور ساتھ ہی گزارش کرتے ہیں مومنین اکرام، ہمارا چھوٹا بھائی سید محمد حسین سخت بیمار ہے، اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ اسے شفا تعالیٰ عطا کرے۔ تمام مومنین جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔